کہ مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے میں اگر کوئی دوسری قوم شریک ہوگی تو اس پر بھی اس معاہدہ کا اطلاق ہوگا. مشرکین کے ساتھ شریک کوئی قوم ہوگی تو اس کا پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. یعنی یہ تحفظ ان والوں کو بھی نصیب، مشرکین کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں کو، اور مسلمانوں کو بھی نصیب. مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ایک قبیلے پر مشرکین مکہ نے حملہ کیا، قتل و خونریزی کی، اور جب وہ معاملہ ختم ہوا تو انہیں خیال آیا کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی. تو پھر ابو سفیان بہت پچھتائے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہی کو سالار بنا کے اور سفیر بنا کے مکے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا. آپ نے کہا نہیں، معاہدہ ختم ہو گیا، اور یہ تمہارا معاہدہ پڑا ہے، تمہارے ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، جاؤ. تب فتح مکہ کے لیے آپ نے حملہ کیا، اس سے پہلے حملہ نہیں کیا. تو ہم تو جنگوں میں بھی معاہدوں کی اس پابندی کے قائل ہیں. عہد کسی بھی قسم کا ہو، آپ کسی سے کہیں یہ چیز میں تمہیں کل دے دوں گا، یہ بھی وعدہ. آپ کہیں میں کل آؤں گا، یہ بھی وعدہ. آپ کسی سے یہ کہیں کہ فلاں چیز تمہاری ہو گئی، یہ بھی معاہدہ. اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تحریر میں لایا جائے. یہ تحریر تو بے ایمانوں کے لیے لکھی جاتی ہے کہ جو منحرف ہو جاتے ہیں اپنے باتوں سے. ورنہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سے معاہدے کے بارے میں پوچھوں گا. جو اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کی تو بات چھوڑ دیجیے. جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے اس بات کو سوچ کے کہنا چاہیے کہ میں کل آؤں گا. تو پھر اگر وہ نہیں جا سکتا تو قبل از وقت مطلع کرے کہ بھائی میں فلاں مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، لہذا معذرت خواہ. اور وہ کہہ دیا اچھا چلیے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بری ہو گئے اس وعدے سے، اس پابندی سے جو خود آپ نے عائد کی تھی. میں یہ تمہیں دوں گا، آپ نہیں دے سکتے، قبل از وقت اس سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ فلاں مجبوری پیش آ گئی، یہ چیز میں تمہیں نہیں دے سکتا، اس بنیاد پہ نہیں دے سکتا. تو اس معاہدے سے باہر آ گئے. یہ چند باتیں اس میں رہ گئی تھی جو میں نے آج عرض کر دی. اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 9 پر، جہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی جو ہے محافظت کرتے ہیں. پہلے ایک نماز کا ذکر تھا اور ایک صفت کا ذکر تھا، اور وہ تھی خشوع کی. اب آپ سمجھیے کہ ان تمام شرائط، تمام صفات، ان تمام ارکان نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے کہ جو ساری نمازوں میں کی جاتی. نماز کو وقت پر پڑھنا نماز کی حفاظت کی شرط اولین، کیونکہ بے وقت نماز نہیں ہوتی. اللہ نے نماز کو وقت پر پورا فرض کیا ہے، کتابا موقوتا، یہ وقت پر مقرر کی گئی. وقت گزار کے پڑھنا تو ظاہر ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی. فوت شدہ نماز کی بات ایسی ہے کہ جیسے کوئی نادہندہ، پھر اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ ادا کرنے پر آمادہ ہو. ادا کرنے کے بعد یہ اللہ کا اپنا ذمہ ہے کہ وہ آپ کی بات قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اپنی طرف سے ادائیگی کا اہتمام کر لیجیے. اور اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ کہ جیسے ہی خیال آئے کہ نماز چلی گئی اس کے اول وقت پر اسے ادا کر لو. حضور ہی کے عہد میں ایک خاندان تھا، ان میں سے ایک صاحب نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں آدھی رات تک مزدوری کرتا ہوں، یہودی کے بعد میں آنکھ لگ جاتی ہے، صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ بات پوری سنانے سے پہلے یہ تنبیہ کر دوں کہ یہ میں آپ کے لیے فرض صبح کی نماز سے بھاگنے کا نسخہ نہیں بیان کر رہا. اللہ کے یہاں بھی میں بری ذمہ ہوں یہ بات کہہ دینے کے بعد.
صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے تو یہ راستہ بتا دیا ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھو. تب تو باغی ہونے سے، سرکش ہونے سے، خدا کی نافرمانی سے باہر آ جاؤ گے. پھر تم ایک ایسے بھاگے ہوئے ملازم ہو کہ جو ندامت لے کے آ کر حاضر ہو گیا ہے کہ سرکار بندہ آپ ہی کہوں، نوکر آپ ہی کہوں، مالک آپ یہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آنکھ نہیں کھلی، میں حاضر ہوں. اور آپ سمجھ لیجیے ظہر کی نماز سے وقت شروع ہونے سے قبل اگر آپ نے فجر کی قضا نماز پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھیں گے. اور اگر ظہر کا وقت ہو گیا یعنی زوال ہو گیا، گھڑیوں کے ٹائم پر نہ جائیے، زوال ہو گیا کیونکہ یہ ہر موسم میں مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے، تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے، وہ فوت ہو گئی. قضا صرف فرض کی ہے یا وتر کی ہے، سنت یا نفل کی نہیں. نماز کو اس کے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور ان اہتمام میں سب سے زیادہ غفلت جس بات میں کی جاتی ہے اس کی طرف خصوصاً توجہ دلاتا ہوں کہ ہم نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک بگاڑ ہے، چکی کے طور پر. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، نام اسی لیے نہیں لیتا کہ غیبت میں جاتا ہے، تو صرف اصول کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی طرف دیکھا اس طرح تو انہوں نے عصر کی نماز کی نیت باندھی اور ادھر منہ کر کے ان سے ایک بات کر کے ادھر دیکھا تو سلام پھیر کے دعا مانگ رہی تھی. عصر ختم ہو. سجدے، رکوع، سجدے سے پورا سر بھی نہیں اٹھاتے، پوری احتیاط کے ساتھ جلسے میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں قاعدے میں. اور دوسرا سجدہ پتہ نہیں کچھ پڑھتے بھی ہے کہ نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز ذکر الہی ہے، خدا کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. اور قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، باقی معاملات تو سب بعد میں آئیں گے. جس طرح ملازم کی سروس بک میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ اس کی حاضری ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی ترقی ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا تنزل ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا عہدہ بڑھتا ہے، یہ عہدہ گھٹتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کا نظام نامہ ہے جس پر اس نے دستخط کیے، میں فلاں وقت آیا، میں فلاں وقت گیا، اس کی بنیاد پر ساری بات ہوتی. یہ سب سے پہلا. تو لہذا نماز کو وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے کہ صورتحال یہ ہے، منافق کی علامت کے طور پر کہا کہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے، جب تک سورج ڈوبنے کے قریب نہیں آتا اس کی سفیدی مانگنی پڑتی، زردی نہیں آ جاتی اس کے چہرے پر، اس وقت تک عصر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا. حالانکہ عصر کی نماز کی سب سے زیادہ تاکید ہے. یہ صلاۃ وسطیٰ، ویسے تو ہر نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، دو نمازوں کے درمیان جو نماز ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اس اعتبار سے تو ہر نماز کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن مفسرین کا اکثر خیال یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز. بہرحال سجدے میں اطمینان سے جائیے. نماز آپ اللہ کے سامنے آ کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ گفتگو ہے آپ کی اللہ سے، آپ اللہ کو سنا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، عالمین کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی تو ہے، الرحمن بہت مہربان بھی تو ہے، الرحیم بہت رحیم بھی تو ہے. یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس اللہ کی جس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آ کے.
اور اللہ اکبر کہہ کے جس کی بڑائی کا آپ نے اقرار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم سورہ المدثر میں یہی دیا گیا، ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اور رب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ جتنی آیتیں ہیں مختلف مقامات پر یہ قرآن مجید کے اشارے ہیں نماز کی ترتیب کے. اگر کوئی صاحب یہ سمجھے کہ ہم تو عربی لغت کے سہارے قرآن کو سمجھ لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے نماز قائم کر کے بتا دیں. حالانکہ نماز کا ہر حکم جو ہے قرآن میں موجود ہے. تکبیر اللہ سب سے اہم بات ہے نماز کی، اتنی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی پہلی دفعہ اللہ اکبر نہ کہے ساری نماز پڑھ دے، نماز نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑا فرض ہے. تو لہذا اس فرض میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تو سب سے بڑا، اور اس اللہ کے جو سب سے بڑا ہے سامنے آ کے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کر کے اس سے مانگیں گے، وہ راستہ مانگیں گے جو اس تک جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ مانگیں گے جو انعام کا راستہ ہے. گویا آپ اللہ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کر کے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں تیرا بندہ ہوں، تیرے احکامات کے مطابق یہ چند گھنٹے گزار کے آیا ہوں، اور اب تیرے سامنے آیا ہوں، یہاں سے اٹھوں گا اور پھر تیرا ہی کام کرنے کے لیے جاؤں گا. اس لیے کہ اسلام میں کلاسیں نہیں ہیں زندگی کی، کہ یہ میری پرائیویٹ لائف، یہ میرے دفتر کی لائف، یہ میرے کاروبار کی لائف، یہ میری تفریحات کی لائف. ہمارے ہاں تفریحات سے لے کے ملازمت اور تجارت تک، اور نماز سے لے کے روٹی کھانے تک جو کچھ ہے سب عبادت ہے. ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عبادت نہ ہو. جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی دعا سکھا دی، یہ میں ایک اصول بتائے دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجیے کہ جس کے اول میں بھی دعا سکھا دی، جس کے اختتام پر بھی دعا سکھا دی، وہ عبادت ہے. درمیان کا سارا عمل عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لقمہ توڑا، ذکر ہے. جتنی دفعہ لقمہ توڑا عبادت کی، جتنی دفعہ منہ چلایا عبادت کی، جتنی دفعہ چبایا عبادت کی، جتنی دفعہ نگلا عبادت کی. کھانے کے بعد کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. پھر وہ پوری دعا پڑھ لی. تو سب عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ سارا کام عبادت ہے. گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کے نکلو، گھر میں آؤ تو اللہ کا نام لے کے آؤ. اپنی ازدواجی زندگی کی ادائیگی کے لیے جاؤ تو وہاں کے لیے بھی دعا سکھا دی. تو آپ نے دیکھا یہاں کوئی شے ایسی نہیں ہے انگلی رکھ کے بتائے کوئی شفیق ہے کہ شاید یہ کام جو ہے یہ دینی نہ ہو. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو دینی نہ ہو. دوڑنا، بھاگنا، ریس لگانا، جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا عبادت. جس کے کرنے کا حکم دے دیا وہ عبادت، جس کو ہوتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا عبادت. یعنی آپ سمجھے ہمارے ہاں زندگی کلاسوں میں بٹی ہوئی شے نہیں ہے. ہم نماز پڑھنے آئیں تو پورے اہتمام کے ساتھ آئیں، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، وضو ہو، وقت ہو. جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ہو، اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. آج اس مضمون کو ہم یہیں تک بیان کرتے ہیں. اللہ نے خیر رکھی تو کچھ تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ آئندہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.